سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، حضور آپ کے پاس اتنے نذرانے آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، راجہ مہاراجہ آتے ہیں، آپ کو بڑے بڑے لفافے عطا کرتے ہیں اور آپ تمام کے تمام غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، مساکین میں بانٹ دیتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ آقا اگر آپ ایک بار مجھے حج کرا دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، ایک بار بس مجھے حج کرا دیجئے، کچھ پیسہ مجھے بھی دے دیجئے۔ سرکار تاج الاولیاء خاموش رہے۔ جب حج کا دن آیا، حاجی حج کو چلے گئے، دوسرے دن وہ سرکار تاج الاولیاء کا مرید میرے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور اس بار تو آپ نے مجھے حج نہیں کرائے، مجھے پیسہ نہیں دیے، لیکن وعدہ کرو کہ آنے والے سال مجھے آپ حج کراؤں گے۔ سرکار نے وہ مرید کی پیٹھ پر ایک تھپ تھپی ماری، مرید کو نیند آ گئی۔ اب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو ناگپور کی گلیاں نہیں رہتی ہے، ناگپور کا شہر نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ مکے کی مقدس وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ کبھی وہ اللہ اکبر حاجیوں کے صفوں میں ہے، کبھی وہ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کبھی وہ اللہ اکبر منا کے معاملات کو طے کر رہا ہے، کبھی وہ اللہ اکبر شیطان کو کنکری مار رہا ہے۔ حج کے پورے ایام ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سب حاجی اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہتا ہے کہ اب مجھے ہندوستان چلنا چاہیے۔ سرکار تاج الاولیاء پھر نمودار ہوتے ہیں، پھر اسے ایک مارتے ہیں تھپ تھپی، اس کے بعد اسے پھر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ اب وہ آنکھ کھولتا ہے تو مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ہاؤ جی اب جاتے دوسروں کو بھی حج کرنے کا موقع دیتے۔ یہ میرے سرکار تاج الاولیاء ہے، اس لیے گلزار ملت فرماتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہی کرا دیتے ہیں کعبے کا طواف، بیٹھے بیٹھے ہی کرا دیتے ہیں کعبے کا طواف۔ جان لو اس سے ہے کیا سرکار تاج الاولیاء، جان لو اس سے ہے کیا سرکار تاج الاولیاء۔ میرے سرکار تاج الاولیاء کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ آپ وجدانی کیفیت آپ پر طاری رہتی ہے، کہتے ہیں کہ ہاؤ جی ہاؤ، سرکار غریب نواز بہت بڑی ہستی ہے اور رب کعبہ کی قسم بہت بڑی ہستی ہے، لیکن آقا فرماتے تاج الدین بھی کسی سے کم نہیں۔ اور ایک مقام پر فرماتے، ہاؤ جی ہماری چوکٹ سے 1.25 لاکھ لوگ ولی بنتے۔